نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ مجاہدے کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا۔ کل کے درس میں ہمیں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک جسے حضرت سیدنا ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز معروف ہیں یہ صحابی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز ادا کر رہے تھے ایک رات۔ سرکار علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ دل میں انہوں نے کہا کہ حضور 100 آیات پڑھیں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے پوری مکمل کی۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی، اور پھر رکوع کیا، طویل رکوع کیا۔ پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے طویل سجدہ کیا، قومہ بھی کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب جس آیت میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جہاں کوئی تعوذ یعنی پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو وہاں آپ اللہ کی پناہ مانگتے، اور جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوال کی بات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے، اور رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، اور پھر اس کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم انہی باتوں کے متعلق چند معروضات پیش کریں گے کہ سب سے پہلے تو نفل کی جماعت کے حوالے سے کہ یہ صحابی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کرام نے مختلف آراء بیان کی ہیں کہ یہ کون سی نماز تھی۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جس نماز کا ذکر ہے وہ تہجد کی نماز تھی، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ نفل کی جماعت کرنا کیسا ہے؟ نوافل کی جماعت میں اگر امام کے سوا 3 آدمی ہوں تو بلا اختلاف جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن 3 سے زیادہ ہو تو مکروہ ہے۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مکروہ تحریمی اور دوسرا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی کرنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی میں گناہ گار نہیں ہوتا، یہ خلاف اولا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، اگر کر لیا تو اس پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بعض نے جب 3 سے زائد افراد ہوں تو اس کو مکروہ لیا، اور یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، اور بعض علماء کرام نے اسے مطلقاً جائز کہا ہے کہ نوافل کی جماعت کی جا سکتی ہے، مطلقاً جائز ہے، کسی بھی صورت میں وہ بلا کر کہی جائے تداعی کے ساتھ، یعنی اعلان کر کے بلایا جائے، یا بغیر تداعی کے ساتھ ہوں یا بغیر بلائے، دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں اکابرین امت سے نوافل کی جماعت ثابت ہے، اور متاخرین علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کی نیکیوں کی طرف ایسے ہی رغبت کم ہوتی ہے، لہٰذا اگر لوگ جو ہیں جماعت کے بہانے لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو پھر ان کو جمع ہونے دیا جائے، انہیں منع نہ کیا جائے۔ ویسے ہی لوگ نماز پڑھنے کم آتے ہیں، اب نوافل کی برکت سے اگر آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو پھر ان کو نوافل کی نماز سے روکا نہ جائے، بلکہ ان کو نوافل پڑھنے دیا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفل غیر تراویح میں امام کے سوا 3 آدمیوں تک تو اجازت ہے۔ 4 کی نسبت کتب فقہیہ میں کراہت لکھتے ہیں، اور یہ بھی کراہت تنزیہیہ ہے۔
جس کا حاصل خلاف اولا ہے، گناہ نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے، کما بیناہ فی فتاوانا، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوا میں بیان کیا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ مختلف فی یہ ہے کہ بہت سے اکابرین دین نے جماعت بالتدائی یعنی اعلان کے ساتھ جماعت کو مکروہ قرار دیا، لیکن یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن آپ اس آخر میں لکھتے ہیں کہ عوام کو فعل خیر سے منع نہ کیا جائے، بلکہ لوگوں کو آنے دیا جائے، اور ویسے بھی لوگوں کی نیکیوں کی طرف رغبت کم ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں کو جمع کر کے اگر جماعت کے ساتھ نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھنا بالکل جائز ہے۔ جس طرح کہ ہم نے شب برات میں نوافل کی جماعت کی تھی، بالکل جائز، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اصولی طور پر نوافل جو ہے وہ علماء جو اس کی کراہت کے قائل ہیں، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ نوافل اللہ اور بندے کے درمیان ہونے چاہیے، اور یہ تنہائی میں ہونے چاہیے، لوگوں کے سامنے نہ ہو۔ یہ پہلے کے علماء کا یہی موقف تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ تنہائی میں نوافل پڑھیں، اور تنہائی میں اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے، اور نوافل بندے اور رب کا تعلق ہے۔ لیکن اب ایسا ہے کہ لوگ تنہائی میں عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کو تنہائی پر موقوف کر دیا جائے تو پھر جو ہے لوگ عبادت سے دور ہو جائیں گے۔ اب اگر لازمی طور پر جمع ہو رہے ہیں تو پھر اس بہانے روکا نہ جائے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد جو مکروہ وقت ہے اس میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کو کسی نے دکھایا کہ حضور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مکروہ وقت ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھنے دو، بعد میں روکنا، بعد میں اسے مسئلہ سمجھانا، ابھی مت روکو، کہیں تم اس میں شامل نہ ہو جاؤ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا کہ جو منع کرتا ہے نماز سے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ جب اس نے نماز پڑھی، منع کرنے میں یہ ابو جہل تھا، اور جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہیں تم اس کے متعلق اس کے اندر شامل نہ ہو جاؤ، عبداً اذا صلی میں نہ آ جاؤ، لہٰذا اس کو پڑھنے دیا گیا، اس کو روکا نہیں گیا۔ تو اس سے یہی ملتا ہے کہ اکابرین امت اور متاخرین علماء کرام نے لوگوں کی نیکیوں کی طرف رغبت نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کے جواز کا حکم دیا ہے، لہٰذا جماعت بالکل کروائی جا سکتی ہے، جبکہ حدیث میں بالکل اس کا حکم ملتا بھی ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر سورتوں کو ترتیب کے خلاف پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اگر وہ ترتیب جو قرآن پاک کی ترتیب ہے اس ترتیب سے پڑھنا، یہ نماز کے اندر اس مسئلے کی بھی وضاحت، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب سے نہیں پڑھا تھا۔ تو دو قول ہیں، فرائض کے اندر ترتیب واجب ہے، فرائض میں ترتیب واجب ہے، اور نوافل میں بغیر ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام شافعی کے نزدیک فرائض ہوں یا نوافل ہوں، کسی بھی صورت میں ان کے ہاں ترتیب واجب نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی نہیں ہے، یعنی بعد میں اجتہادی طور پر اس کو ترتیب دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس طرح نہیں آیا۔ جبکہ فقہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترتیب بیان کی ہے، اور اسی ترتیب پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدون کیا ہے، لہٰذا یہ ترتیب واجب ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ترتیب واجب ہے، یہ ترتیب قراءت میں واجب ہے، لہٰذا یہ قراءت کے وجوب کا حکم ہے، نماز کا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی شخص جان بوجھ کر اگر ترتیب کے خلاف پڑھے گا تو اس صورت میں وہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ وہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز لوٹائی نہیں جائے گی، بلکہ جو شخص جان بوجھ کے کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کسی نے بلا ارادہ بغیر جان بوجھ کے کوئی دوسری صورت شروع کر دی ہے، اب تو بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب کراہت بھی نہ رہی۔ کراہت تب ہوگی جب جان بوجھ کے ترتیب کے خلاف پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے دوسری صورت شروع کر دی، اب حق یہی ہے کہ اسی صورت کو پڑھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے سورہ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں آپ نے شروع کر لی سورہ کوثر، جو کہ ترتیب کے خلاف ہے،
تو اب آپ سورہ کوثر ہی پڑھیں، یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن کوئی شخص جان بوجھ کر اس ترتیب کو خلاف کرتا ہے فرائض کے اندر، کس میں؟ فرائض میں، تو وہ شخص گناہ گار ہوگا جان بوجھ کے کرنے والا۔ جبکہ نوافل میں کسی بھی طرح جو ہے ترتیب کے خلاف اگر پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوافل ادا ہو جائیں گے۔ صاحب صدر الشریعہ بحر شریعت حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے اور خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ حکم فرائض کا ہے، اور نوافل میں خلاف ترتیب پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز میں خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مگر کسی نے بھول کر خلاف ترتیب پڑھ لیا تو سجدہ سہو نہیں آئے گا، جان بوجھ کے بھی پڑھ لیا تب بھی سجدہ سہو نہیں ہے، اس لیے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ قرات کا واجب ہے، نماز کا واجب نہیں ہے۔ لہذا ترتیب کے ساتھ اگر ترتیب سے مخالف بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب تیسری چیز جو اس میں حدیث پاک میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دوران نماز تسبیح یا سوال یا تعوذ کا حکم کیا ہے؟ اس میں بھی یہی ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک، کیونکہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اس کے نزدیک جو ہے وہ فرائض میں یہ نہیں پڑھ سکتے۔ فرائض کے اندر جو ہے وہ کہیں تسبیح کی بات ہو تو اس میں آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کوئی منفرد پڑھ رہا ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات لازمی ہے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے، لہذا امام اگر یہ چیز کرے گا تو پیچھے قراءت میں توقف آئے گا، قراءت میں توقف آئے گا، یہ فرائض کی بات ہے۔ تو جماعت میں جب یہ شامل ہیں اور یہ کہ جہاں پر تسبیح آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہیں، اسی طرح جہاں پر سوال ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اسی طرح جہاں پر تعوذ ہے اللہ سے پناہ مانگنی ہے تو وہاں پر پناہ مانگے۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا اور دیگر انعامات و اکرامات کا ذکر ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے جنت کی نعمتوں کا، اور جہاں پر عذابات کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر ہوتا، وعیدوں کا ذکر ہوتا تو وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو شوافی کے نزدیک تو فرائض ہوں یا نوافل ہوں مطلقاً وہ ان کے ہاں تسبیح و تحمید اور تعوذ یہ جائز ہے، جبکہ حناف میں اور فقہ مالکیہ میں نوافل میں مطلقاً جائز ہے، فرائض میں خلاف مستحب ہے، یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے اس کو، نوافل میں جائز نہیں سمجھتے۔ تو یہ والا مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہے کہ یہ تنہا پڑھنے کا ہے، جماعت میں تو منع ہے ہمارے نزدیک۔ ہاں منفرد کوئی پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے اور وہ اس آیت پر پہنچا جہاں پر تسبیح ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، وہاں بندہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو سبحان اللہ پڑھ لے، لیکن اگر وہ جماعت میں شامل ہے تو خاموش رہے گا امام کے پیچھے۔ امام کے پیچھے قرات سننے میں ہمارے ہاں یہ واجب ہے کہ بندہ مقتدی ہو تو وہ امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ تو دونوں چیزیں پائی جا رہی، تو غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں تشریف لے گئے تو آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، اور جب سجدے میں تشریف لے گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو فرمایا کہ اسے اپنے سجدے کے اندر شامل کر لو۔ تو یہ گویا تسبیحات رکوع و سجود قرآن پاک کی موافقت میں ہے کہ جب آیت مبارکہ فسبح بسم ربک العظیم ہوئی تو سبحان ربی العظیم اس میں ہم نے رکوع میں پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو، اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدے کا حصہ بنا لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔
مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یعنی رکوع یا سجدے میں شامل کرنے سے مراد یہ ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ شامل کر لو۔ اچھا، رکوع اور سجدے کے اندر ہم دیکھیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، ان دونوں میں سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ بلیغ اور زیادہ فصیح ہے، اور وہ سجدے کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدے میں زیادہ عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار ہے، اور جب بندے کا زیادہ عاجزی اور تواضع کا اظہار اور سجدے میں بندہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت یہی پڑھنا چاہیے کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ اسی پر حدیث پاک کا اختتام ہوا۔ اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔